السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم یونٹ نمبر 3 کی طرف چل رہے ہیں۔ یونٹ نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں۔ یونٹ نمبر 1 میں ہم نے الفاظ پڑھے تھے، الفاظ کا ذخیرہ حاصل کیا تھا اور ان کا ترجمہ کرنا سیکھا تھا۔ یونٹ نمبر 2 میں ہم نے انہی الفاظ کے ساتھ حروف جوڑ کر ترجمہ کرنا سیکھا تھا۔ الفاظ وہی تھے، ان کے ساتھ ان سے پہلے کچھ حروف لگائے تھے اور پھر ان حروف اور الفاظ کو جوڑ کر ترجمہ کیا تھا۔ یونٹ نمبر 3 پیج نمبر 32 میں دیکھیں۔ یونٹ نمبر 3 میں ہم کیا چیز پڑھیں گے، یونٹ نمبر 3 میں ہم کیا چیز سیکھیں گے، اس کا نام آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، لفظ کے ساتھ لفظ کو جوڑنا۔ واپس یونٹ نمبر 1 میں صرف لفظ پڑھے تھے، یونٹ 2 میں لفظ کے ساتھ کیا جوڑے تھے، حروف جوڑے تھے۔ اب لفظ کو لفظ کے ساتھ جوڑیں گے۔ لفظ وہی ہیں جو ہم نے یونٹ 1 میں پڑھے ہیں، لفظ کو نئے نہیں ہیں، وہی لفظ ہیں، لیکن اب لفظ کو لفظ کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ مثال میں دے رہا ہوں، جیسے عذاب ایک لفظ تھا، ٹھیک ہے، عذاب ایک لفظ تھا، عظیم ایک لفظ تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو جوڑ کے ترجمہ کریں گے۔ کوئی سے بھی 2 ورڈ اگر برابر برابر لکھے ہوئے ہیں تو ان کو جوڑ کر ترجمہ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو الفاظ کو ہم جوڑیں گے نا، اس میں جو سب سے پہلا ٹاپک آ رہا ہے وہ آج کی کلاس ہے آپ کی۔ ایک ایک بات کو، ایک ایک لفظ کو غور سے سننا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ کلاس نمبر 10 ہے آج آپ کی، اور کلاس نمبر 10 میں آپ کو مرکب وصفی پڑھایا جائے گا۔ کیا پڑھایا جائے گا؟ مرکب وصفی۔ مرکب وصفی ہوتا کیا ہے؟ یہاں پہ آدھی لائن لکھی ہوئی ہے، 2 لفظ اس طرح ملا کر لکھنا کہ بعد والا لفظ پہلے لفظ کی کوئی صفت بیان کرے۔ نہیں سمجھ آیا؟ میں آن ورڈ میں سمجھاتا ہوں۔ کوئی سے بھی 2 ورڈ آپ نے ملا کے لکھ دیے، وہ مرکب وصفی کب بنے گا یہ ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں، لیکن مرکب وصفی ہوتا کیا ہے؟ 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں، اگر بعد والا لفظ اپنے پہلے ورڈ کی کوئی بھی خاصیت وصف بیان کر رہا ہے تو وہ مرکب وصفی ہوگا۔ واپس 2 ورڈ ملا کے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے بعد والا یعنی دوسرا لفظ اپنے پہلے یعنی پہلے ورڈ کی، پہلے لفظ کی کوئی بھی صفت بیان کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب وصفی۔ عذاب کا ترجمہ کیا ہے؟ عذاب۔ عظیم کا ترجمہ کیا ہے؟ بڑا۔ عذاب عظیم، عذاب بڑا، عذاب بڑا۔ اب ہم نے دیکھا یہ مرکب وصفی بن رہا ہے، آگے چل کے قاعدے بتا رہا ہوں جس سے ہم پہچانیں گے۔ ابھی آپ فرض کر لیں یہ مرکب وصفی بن گیا، ٹھیک ہے، کیسے بنا وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ مرکب وصفی بن گیا، اگر مرکب وصفی 2 لفظ بن گئے تو ان کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ الٹا۔ پہلے عظیم کا ترجمہ کریں گے، پھر عذاب کا ترجمہ۔ بڑا عذاب، کیا ترجمہ ہوا؟ بڑا عذاب۔ اسی طرح آپ کے پاس نیکسٹ ورڈ لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ بتائیں۔ شجرۃ، درخت، طیبۃ، پاک، طیبۃ، درخت پاک۔ لیکن اب آپ نے دیکھا 2 ورڈ ملے ہوئے ہیں اور یہ مرکب وصفی بن گئے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا مرکب وصفی کیسے بن گئے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ فرض کریں بن گئے مرکب وصفی، تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ الٹا۔ پاک درخت، اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ الٹا۔ پہلے پاک کا ترجمہ کریں گے، پھر درخت کا۔ اب یہ ایک مرکب بن گیا، مرکب کا مطلب اب یہ ایک جز بن گیا۔ اب ان کا ترجمہ ملا کے کریں گے۔ ایک مثال اور لکھیں، آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے الصراط۔ صراط مطلب مستقیم، راستہ، سیدھا۔ مرکب وصفی بنا تو الٹا ترجمہ کریں گے، سیدھا راستہ، ٹھیک ہے۔ مرکب وصفی سمجھ آیا کیا ہوتا ہے؟ پہچانتے کیسے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ پہلے بتائیں مرکب وصفی سمجھ آیا؟ 2 ورڈ مل کے لکھے ہوئے ہوں، بعد والا لفظ پہلے لفظ کی کوئی نہ کوئی خاصیت بیان کرے، چاہے اچھائی چاہے برائی، یا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائے، مزید ڈیٹیل بتائے۔ عذاب، کیسا عذاب؟
عذابٌ شدید شدید عذاب، عذابٌ علیم دردناک عذاب، عذابٌ عظیم دردناک عذاب۔ اب ہم پہچانیں گے کیسے؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، قاعدہ آسان ترین الفاظ میں انشاءاللہ آپ کو سکھا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بتائیں، لاسٹ کلاس میں جو 4 چیزیں ہم نے نکالنی سیکھی تھیں وہ یاد ہے نہیں یاد؟ کون کون سی چیزیں نکالی تھی؟ عدد، جنس، معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ کو وسعت کہا کریں، معرفہ نکرہ کو وسعت اور حالت، 4 چیزیں یاد ہیں؟ اگر کوئی 2 لفظ برابر برابر لکھے ہوئے ہیں، غور سے سمجھیں، کوئی بھی 2 لفظ برابر برابر لکھے ہوئے ہیں اور وہ دونوں لفظ آپس میں چاروں اعتبار سے برابر ہو جائیں، چاروں اعتبار سے برابر ہو جائیں، مثال دیکھیں، ظلم، عظیم، 2 ورڈ ہیں برابر برابر لکھے ہوئے ہیں، ظلم عظیم، ظلم بڑا۔ اب ہمیں نہیں پتہ یہ مرکب وصفی بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ کوئی بھی 2 ورڈ برابر برابر لکھے ہوئے ہوں اور وہ دونوں ورڈ چاروں اعتبار سے برابر ہوں، عدد سب سے پہلے اس کا عدد کیا ہے؟ واحد، اس کا عدد کیا ہے؟ عدد میں برابر ہو گئے۔ جنس گولتا ہے نہیں تو مذکر، گولتا ہے نہیں تو مذکر، مذکر مذکر برابر، 2 چیزوں میں برابر ہو گئے۔ وسعت، معرفہ نکرہ، الف لام نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، نکرہ برابر ہو گئے۔ آخری کیا تھا؟ حالت، اسٹائل، 2 پیش 2 پیش۔ اگر کوئی بھی ورڈ برابر برابر لکھے ہوئے ہوں اور چاروں اعتبار سے ایک برابر ہوں تو وہ آنکھ بند کر کے مرکب وصفی ہوگا، اس کا ترجمہ ہمیشہ الٹا کریں گے، بڑا عذاب، ختم۔ واپس 2 ورڈ برابر برابر لکھے ہوئے ہیں اور چاروں اعتبار سے برابر ہیں، اور چاروں اعتبار سے اگر یہ مثنیٰ ہے تو یہ بھی مثنیٰ ہے، یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے، عدد میں بھی برابر، اگر یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، کسی اعتبار سے بھی چینج نہ ہو، مختلف نہ ہو، کسی ایک اعتبار سے بھی چینج ہو گیا تو مرکب وصفی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمپل مثالیں لکھ رہا ہوں، آپ خود ترجمہ کریں گے اور غور کریں یہ چاروں اعتبار سے برابر ہے یا نہیں ہے۔ ساحر کذاب، سب سے پہلے تو الگ الگ ترجمہ کریں۔ ساحر کا ترجمہ کیا ہے؟ جادوگر، اور کذاب کا ترجمہ کیا ہے؟ جھوٹا۔ کاذب کا ترجمہ کیا ہے؟ جھوٹا، جھوٹا، اور کذاب بہت بڑا جھوٹا، کذاب بہت بڑا جھوٹا، جادوگر بڑا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا۔ چاروں اعتبار سے برابر ہے نہیں ہے؟ واحد واحد، مذکر مذکر، نکرہ نکرہ، 2 پیش 2 پیش، حالت برابر ہیں تو مرکب وصفی۔ مرکب قرآن میں ریڈنگ کرتے وقت کوئی بھی 2 الفاظ برابر برابر لکھے ہوئے نظر آ گئے، چاروں اعتبارات سے برابر نظر آ گئے، آنکھ بند کر کے مرکب وصفی، دونوں کا ترجمہ معلوم کریں اور الٹا ترجمہ کر لیں۔ دوسرا ورڈ ہمیشہ پہلے ورڈ کی کوئی نہ کوئی کوالٹی بتا رہا ہوگا، کوئی صفت بتا رہا ہوگا، ایڈجیکٹو بتا رہا ہوگا۔ جادوگر، کیسا جادوگر؟ کذاب، جھوٹا، ساحر کذاب، جھوٹا جادوگر۔ اسی طرح الہ، الہ واحد، غور کرتے جائیں، چاروں چیزیں برابر ہیں، الہ معبود واحد ایک، کیسا الہ؟ اس کی صفت بتا دی، ایک الہ، ایک الہ۔ صفت یہاں پہ کچھ بھی آ سکتی ہے، اس کے بارے میں صفت سے مراد ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دے کہ اور مزید اس کی وضاحت کر دے، اس کی کوئی کوالٹی بتا دے، اور ہم پہچانیں گے کہ ایسے چاروں اعتبارات سے اگر 2 لفظ برابر ہو گئے تو وہ آنکھ بند کر کے کون سا مرکب ہوں گے؟ مرکب وصفی۔ الخزی کسے کہتے ہیں؟ رسوائی، الخزی رسوائی، الخزی العظیم، الخزی العظیم، خز رسوائی، عظیم بڑی۔ اب دیکھیں یہاں پہ الف لام نہیں تھا، الف لام بھی نہیں تھا، الف لام نہیں تھا، الف لام بھی نہیں تھا، اب یہاں پہ الف لام آیا تو یہاں پہ بھی الف لام آیا ہے۔ اگر میں یہاں سے الف لام ہٹا دوں تو یہ مرکب وصفی نہیں ہے، تو کہ ایک اعتبار سے چینج ہو گیا، ایک اعتبار سے، چاروں اعتبارات سے جو بھی ورڈ ایک برابر ہو جائیں تو وہ آنکھ بن کر کے کون سا مرکب ہوگا، اور ہمیشہ ترجمہ کیسا ہوگا؟ الٹا۔ تو یہاں پہ چاروں اعتبار سے برابر ہیں یہ، ٹھیک ہے، حالت برابر ہے، مذکر مذکر، معرفہ معرفہ، واحد واحد،
تو کیسا ترجمہ کریں گے؟ بڑی رسوائی، الخزی العظیم، بڑی رسوائی۔ اسی طرح دیکھیں الحق المبین، ترجمہ کیا ہوگا؟ الحق المبین، بالکل واضح حق، واضح حق، واضح۔ تو اب قرآن میں کہیں پر بھی یہ دو لفظ اس طرح جڑے ہوئے نظر آئے نا تو ان کا ترجمہ ملا کے کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے حرف جار اور اس کے بعد آنے والے لفظ کا ترجمہ ملا کر کیا تھا نا تو وہ ایک مرکب بن گیا تھا۔ اسی طرح اگر دو ورڈ چاروں اعتبارات سے بالکل برابر ہیں اور مل کر لکھے ہوئے ہیں تو اب وہ ایک ساتھ ترجمہ ہوگا، وہ ایک مرکب بن جائے گا۔ مرکب مطلب ایک جز بن جائے گا، ایک ٹکڑا بن جائے گا۔ اب اس ٹکڑے کا ملا کر، اب یوں نہیں کریں گے حق کھلا رسوائی بڑی، ملا کر کریں گے، اور ملا کر کرنے سے مراد الٹا ترجمہ، کھلا حق، واضح حق، بڑی رسوائی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اب میں مثالیں پڑھ رہا ہوں، اس کو دیکھیں۔ ظلم عظیم، ساحر کذاب، خلق عظیم، یہ مثال دیکھ لیں۔ اچھا خلق کا ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے؟ اخلاق۔ ایک خلق تھا، ایک کیا تھا؟ خلق۔ دونوں میں فرق کریں، خلق، خلق، اخلاق، عظیم، خلق عظیم، صحیح لکھا ہے میں نے؟ خلق عظیم۔ کیوں حالت چینج کر دی میں نے؟ یہاں پہ زیر ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ زیر۔ اب آپ کو پتہ چلے گا حالت کتنی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی، بس اس وقت ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو جو حالت پر محنت کر کے آئے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے آج کی کلاس۔ خلق، اخلاق، عظیم، عظیم، خلق عظیم، عظیم اخلاق، عظیم یعنی اس کی کوئی کوالٹی بیان کر دی، اس کی کوئی صفت بیان کر دی۔ اسی لیے اس مرکب کا نام کیا ہے؟ وصفی، یعنی یہ مرکب وصف بیان کرتا ہے۔ کسی کا بھی پہلے لفظ کا وصف دوسرا لفظ بیان کرے گا، بس یہ بات ہے۔ پہلے لفظ کا کوئی نہ کوئی وصف دوسرا ورڈ بیان کر رہا ہوگا۔ الہ واحد، ایک اللہ۔ اسی طرح خلق، خلق مطلب کیا ہے؟ تخلیق، ٹھیک ہے؟ خلق جدید، جدید اردو کا ورڈ ہے، نئی، شاباش، جدید، ٹھیک ہے؟ نئی، خلق جدید، نئی تخلیق، نئی تخلیق۔ تو وہ کافر کہتے تھے جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں خلق جدید، ایک نئی تخلیق سے پیدا کرے گا، نئی تخلیق، خلق جدید، نئی تخلیق۔ اب غور کریں، سارے واحد تھے نا؟ اب تھوڑے آتے ہیں تثنیہ کی، مثنیٰ کی مثالیں لیتے ہیں۔ کس کی؟ اگر پہلا لفظ مثنیٰ ہے تو اس کی جو صفت والا لفظ آ رہا ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ مثنیٰ ہوگا۔ جمع ہے جمع ہوگا، واحد ہے واحد ہوگا، مذکر ہے مذکر ہوگا، مؤنث ہے مؤنث ہوگا، نکرہ ہے نکرہ ہوگا، معرفہ ہے معرفہ ہوگا، پیش والا ہے پیش والا ہوگا، زبر والا ہے زبر والا ہوگا، زیر والا ہے زیر والا ہے، یعنی چاروں لحاظ سے برابر ہوگا۔ عبد، عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور عبدین، شاباش، عبدن بندہ، عبدین دو بندے، عبدینی۔ صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیک، صالحین دو نیک، دو بندے دو نیک۔ اب دیکھیں اس میں بھی چاروں چیزیں وہی ہیں جو اس میں ہیں، مثنیٰ مثنیٰ اور پھر جنس، مذکر مذکر۔ صالحہ تین تو نہیں ہے نا، صالحہ گولتا تو نہیں ہے تو یہ مذکر۔ اسی طرح نکرہ نکرہ الف لام تو نہیں ہے، اور اس کی حالت عینی والی، اس کی حالت، چاروں چیزیں سیم ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے نا، دوسرا لفظ، یہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ دو بندے نیک، دو نیک بندے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دو نیک بندے، دو بندے دو نیک۔ تو دو کو ایک دفعہ ترجمہ کریں گے ہم، دو نیک بندے، دو نیک بندے۔ اسی کو میں تھوڑا اور سمجھاتا ہوں۔ عبدن صالح، عبدن صالح، اس کا مطلب کیا ہے؟ نیک بندہ۔ عبد کو جمع بنانا تھوڑی، عبادن، عباد عبد کی جمع ہے نا، تو اس کی صفت کس طرح بنے گی؟ صالحون، اس کی صفت کیسے بنے گی؟ صالحون، نیک بندے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اگر یہ مثنیٰ ہے تو اس کی صفت بھی مثنیٰ آئے گی، اگر واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد آئے گی، اگر یہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی۔ عبد، عبد مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ، اور امتن مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندی۔ امتن مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نام بھی رکھتے ہیں، امت اللہ، امت الغنی، جسے ہم امت الغنی کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے امت الغنی جو نام ہوتا ہے۔ تو امت مطلب ہوتا ہے بندی، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے بولنا ہے نیک بندی، کیا بولنا ہے؟ تو امتن بندی، صالحتن صالح، یہ مؤنث، اب یہاں پہ صالحن نہیں آئے گا، صالحتن آئے گا۔ چاروں اعتبارات سے برابر ہوں گے۔ کوئی بھی قرآن میں دو ورڈ برابر برابر لکھے ہوئے نظر آ گئے اور چاروں اعتبارات سے برابر آ گئے ہو گئے تو آنکھ بند کر کے کیا ہوگا؟ وہ مرکب
وصفی، یعنی دوسرا ورڈ پہلے ورڈ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کر رہا ہوگا. نیک بندی، نیک بندی. عبدینی صالحینی، دو نیک بندے. شیء عجیب، اب میں سب لکھوا نہیں رہا، نوٹس میں دیکھیں. شیء عجیب، شیء کیا ترجمہ ہوگا؟ عجیب چیز. آپ نے خود الٹا ترجمہ کیا، چیز عجیب نہیں کیا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں پریکٹس. اسے کہتے ہیں مثالیں اتنی دے دو کہ قواعد کی ضرورت ہی نہ پڑے. مثالوں کی بھرمار کر دو، بندہ خود پڑھتے پڑھتے خود اس کے ذہن میں ایک خاکہ بن جائے گا. ہاں بھائی یہ چیز ہوتی ہے. اب میں نے کوئی آپ کو لمبے چوڑے قاعدے بتائے، میں نے بس بولا دو ورڈ آپس میں مل جائیں اور چاروں اعتبار سے برابر ہیں تو مرکب وصفی ہے، ختم. کوئی قاعدے کی ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ ہمیں. اب جتنا ہم پریکٹس کریں گے اتنی ہمارے اندر تھوڑی نکھار پیدا ہوتا جائے گا. رسول امین، امانت دار رسول، امین رسول. ٹھیک ہے، اب غور اوپر لکھا ہوتا ہے غور کرتے ہوئے ترجمہ کریں. اب غور آپ کو کرنا ہے. اب میں ہر مثال میں غور کر کے نہیں بتاؤں گا، چاروں اعتبارات سے برابر ہوں گے انشاءاللہ ہر مثال میں. الشیطان الرجیمی، الشیطان الرجیمی، رجیم کہتے ہیں دھتکارا ہوا، شاباش. مردود جسے ہم کہتے ہیں نا رد کر دیا، جس کو دھتکار دیا نکل جائے یہاں سے، اس کو رجیم کہتے ہیں. الشیطان الرجیم، شیطان کی ایک صفت بیان کر دی، دھتکارا ہوا شیطان، مردود شیطان، رد کیا ہوا شیطان. فساد کبیر، کبیر مطلب بڑا، فساد کبیر بڑا فساد. ملک کریم، کریم کہتے ہیں عزت دار، کریم کہتے ہیں ہم نے اللہ کا نام یاد کیا تھا، عزت دار فرشتہ. ملک کریم. اختلافا کثیرا، اختلافا کثیرا، کثیر اختلاف، اختلاف اس کی صفت کیسا اختلاف؟ کثیرن، کثیر کسے کہتے ہیں؟ زیادہ، کثیرن زیادہ اختلاف، اختلافاً کثیرن زیادہ اختلاف. القرآن الحکیمی، القرآن الحکیم، صحیح لکھا ہے؟ کہاں سے آپ نے غلطی پہچانی؟ اب صحیح لکھا ہے القرآنی حکیمی، ابھی وسعت میں غلطی ہو گئی. چاروں اعتبار سے جو بھی ورڈ ایک جیسے ہو گئے تو ان کا ترجمہ ملا کر. قرآن کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کر رہے ہیں. کیسا قرآن؟ حکمت والا. حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکیم، حکمت والا. القرآن الحکیم، حکمت والا قرآن. الہ واحد، الخزي العظیم. الفقراء المہاجرین، اب یہ ورڈ سمجھیں. الفقراء کس کی جمع ہے؟ یہ فقیر کی. تو اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی جمع ہوگی، اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی جمع ہوگی. الفقراء المہاجرین، مہاجرون. ٹھیک ہے، الفقراء المہاجرون. مہاجر فقراء، مہاجر فقراء. فقیر کون سے فقیر؟ مہاجرون، مہاجر ہجرت کرنے والے. الفقراء المہاجرون، مہاجر فقیر. امۃ مؤمنہ، مومن بندی. نوٹس میں دیکھیں سب ورڈ سمجھ آ رہے ہیں. امۃ مؤمنہ، مومن بندی. رجال، رجال کسے کہتے ہیں؟ مرد. رجال مؤمنون، رجال مؤمنون، مومن مرد. اگر یہاں پہ عبد لکھا تھا میں نے تو اس کی صفت کیا تھی؟ واحد. عبدم مؤمن، عبدم. اور اگر یہاں پہ میں نے بندی کر دیا تھا امت تو یہاں پہ بھی کیا ہو گیا تھا؟ مومنہ. اور اگر یہاں پہ میں نے عبد کو رجال جمع کر دیا تو پھر مومن کی بھی جمع آئے گی. رجال مؤمنون، مومن آدمی. اگر اسی طرح میں رجال کو نساء کر دوں، نساء، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا آئے گی؟ مومنات. نساء مومنات مؤنث ہے نا، تو یہ بھی مؤنث آئے گی. جمع ہے تو مؤنث کی جمع آئے گی. اب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ چاروں پہلو آپ کو پڑھا دیے گئے ہیں. اب آپ کو جملے بنانے نہیں ہیں، جملے آپ کو بنانے نہیں ہیں کہ ہم بنا سکیں. کہیں لکھا ہوا آ جائے تو ٹرانسلیٹ کرنی آ سکے. بس قرآن میں یہ چیز کہیں آ جائے، ابھی آپ کا یہ لیول ہے، ابھی آپ کو بنانا نہیں سکھایا جا رہا. ٹھیک ہے، قرآن میں یہ جملے کہیں آ جائیں تو آپ بآسانی ٹرانسلیٹ کر سکیں. تو نساء مومنات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مومنات عورتیں. مومنات عورتیں، عورتوں کی صفت بتا دی، مومنات عورتیں. اور ہم نے پہچانا کیسے یہ صفت بن رہی ہے؟ چاروں پہلوؤں میں برابر ہے. اسی طرح طغیانا کبیرا. طغیان کسے کہتے ہیں؟
سرکشی. ہاں بھپرنا آپ نے صحیح بولا. طوفان کو ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی, یعنی بھپر رہا ہے, وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے, اس لیے اس کو سرکشی کہتے ہیں. حد کراس کرنا طغیانی اس سے معنی ہے, یعنی اللہ کی جو حد مقرر ہے نا اس سے باہر نکلنا گویا کہ طغیانی کرنا ہے, سرکشی کرنا ہے, بھپرنا ہے, اپنی لمٹ کراس کرنا ہے, تو اس لیے اس کو سرکشی کہتے ہیں. طغیانن کبیرن, طغیانن کبیرن, بڑی سرکشی. صحیح ہے, صحیح ہے. طغیانن کیا غلطی ہے بتاؤ؟ شاباش, ٹھیک ہے. کسی ایک اعتبار سے بھی ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں دو کلمے, وہ یالا مرکب نہیں ہے, پھر کوئی اور سا مرکب ہو سکتا ہے, وہ آگے پڑھیں گے. اگر مرکب وصفی ہے تو وہ چاروں اعتبارات سے برابر لازمی ہونا ہے. رجال مؤمنون طغیانا کبیرہ عدو مبین. عدو کا مطلب دشمن, مبین کھلا واضح, عدو مبین واضح دشمن. ان الشیطان للانسانی عدو مبین, بے شک شیطان انسان کے لیے عدو مبین ہے, یعنی کھلا دشمن ہے. تو وہاں پہ ملا کر ترجمہ ہوگا اور الٹا ترجمہ ہوگا. غلام حلیم, غلام حلیم, غلام مطلب غلام, اور حلیم بردبار, صابر یعنی بڑا صبر کرنے والا, بردبار حلم والا. غلام حلیم, بردبار غلام, بردبار. اور یہ جو ورڈ نا غلام, یہ عربی میں لڑکے کے لیے بھی آتا ہے, لڑکے کے لیے, نوجوان, ٹھیک ہے, لڑکے کے لیے. غلام حلیم بردبار لڑکا. رجل رشید, رجل رشید, رشید کہتے ہیں نیک کو, جس طرح صالح نیک کو کہتے ہیں اس طرح رشید. رجل رشید نیک آدمی. بہتان عظیم, ترجمہ کریں عظیم بہتان. شیئن قلیلا, شیئن جس طرح یہاں پہ اختلافاً کثیرہ تھا, کثیر اختلاف, اس طرح شیئن قلیلاً, قلیل چیز, تھوڑی چیز. چیز کی آپ نے صفت بیان کر دی, کیسی چیز؟ کثیر چیز, قلیل چیز, اچھی چیز, بری چیز. تو یہاں پہ کیا صفت آ گئی اس کی؟ قلیل. ہمیں پتہ کیسے چلا یہ صفت ہی ہے اس کی؟ چاروں اعتبار سے برابر ہیں دونوں کلمے. اسی طرح آگے آ جائیں. شیئن قلیل. الحق المبین, کلیئر. حسابا شدیدا, شدید حساب. غلامین یتیمین, مثنیٰ اور جمع میں آپ کو شاید تھوڑی سی پرابلم ہو, لیکن جب بہت ساری مثالیں پڑھ لیں گے نہیں ہوگی انشاءاللہ. غلامین ترجمہ دو غلام, اور یتیم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک یتیم. اور یتیمین تو الگ الگ ترجمہ کریں ابھی. غلامین دو غلام, یتیمین دو یتیم, لیکن ہم نے دیکھا چاروں اعتبارات سے برابر ہیں. تو یعنی یہ جو کلمہ ہے نا یہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے, تو اس کا ترجمہ ہم دو کو ایک دفعہ کریں گے. دو یتیم غلام, دو یتیم. یتیم کون سے یتیم؟ غلام کون سے غلام؟ یتیم غلام. اور یہاں سے غلام سے مراد لڑکے ہیں, دو یتیم لڑکے, دو یتیم لڑکے. غلامین یتیمین, دو یتیم لڑکے. القوم الظالمون, اچھا القوم واحد ہے مذکر ہے؟ یہ واحد ہے جمع ہے؟ القوم جمع ہے واحد ہے؟ دیکھنے میں واحد لگ رہی ہے آپ کو, قوم ہے نا, اس کی جمع اقوام آتی ہے. اب سن لیں, ایسے الفاظ جو بولے ہی زیادہ لوگوں پہ جاتے ہیں, القوم ایک پر تو نہیں بولا جاتا نا, زیادہ لوگوں پر ہی بولا جاتا ہے, تو پھر اس کو جمع تصور کرتے ہیں. ایسے الفاظ جو بہت سارے لوگوں کے لیے بولا جائے, گروپ کے لیے, ٹھیک ہے, جماعت ہو گئی, گروہ ہو گیا, یہ سارے بہت سارے لوگ, ویسے تو دیکھا جائے واحد ہے لیکن بولا جمع کے لیے جائے رہا, تو اس کو ٹریٹ بھی پھر جمع کی طرح کرتے ہیں. اس کو ٹریٹ بھی کس طرح کریں گے؟ یعنی جو اس کی صفت آئے گی وہ جمع کے طور پر ہی آئے گی. القوم المجرمون, القوم المجرمون, مجرم قوم. القوم المجرمون, مجرم قوم. اگر میں بولوں رجل مجرم تو اس کا مطلب ترجمہ کیا ہوگا؟ رجل مجرم آدمی. اب یہ جمع تھی تو مجرم کی بھی جمع لیا آیا میں, ٹھیک ہے, مجرم تھی. اور اگر یہ میں آپ کو مزید ڈیٹیل دے رہا ہوں, یہ ضرورت نہیں ہے قرآن میں دینے کی, پھر بھی دے رہا ہوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اگر میں رجل کی جگہ امرأہ بولتا, کیا بولتا؟ امرأہ. امرأہ مؤنث ہے تو اس کے لیے کیا آتا؟ مجرمہ آتا. امرأۃن مجرمہ, مجرم عورت. تو یہاں پہ اس کا ترجمہ بھی مجرم کیا, اس کا ترجمہ بھی مجرم کیا, اس کا ترجمہ بھی. تو کہ ہماری اردو ایسی ہے, ہم مذکر مؤنث واحد جمع میں اتنا فرق نہیں کرتے. عرب میں بہت کرتے ہیں,
ٹھیک ہے. تو اگر جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی. چاہے اردو میں ترجمہ ہم واحد والا کریں, مجرم قوم, مجرم آدمی, مجرم عورت, سب کا ترجمہ مجرم کیا, لیکن عرب میں الفاظ کو چینج کر دیتے ہیں. واحد ہے تو واحد, جمع ہے تو جمع, مذکر ہے تو مذکر, مؤنث ہے تو مؤنث. النبی الامی, النبی الامی. اچھا جی, قرآن میں آپ کو اس کا ترجمہ النبی الامی ہی لکھا ہوا نظر آئے گا, تو کہ اس کا ترجمہ شاید مفسرین کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, تو کہ گستاخی کا فتویٰ ان پہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. امی کہتے ہیں یعنی جو کسی استاد کے آگے بیٹھ کر پڑھا ہوا نہ ہو, جسے ہم اردو میں ان پڑھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ اس کا ترجمہ کرتے نہیں, وہ امی کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں کہ نبی الامی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا گستاخی نہیں ہے, یہ ان کی تعریف ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ہو سکتا ہے گستاخ, ہمارے لیے ہو سکتا ہے اچھے نہ سمجھے جاتے ہیں, لیکن وہی ورڈ اگر کسی اور کے لیے بولے جائیں تو وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں. اگر یہ ورڈ کسی اور کے لیے بولا جائے کہ یہ ان پڑھ ہے, تو وہ اس کے لیے یعنی اس کے لیے ایک حقارت کے الفاظ ہوں گے. لیکن یہی ورڈ جب میں اللہ کے نبی کے لیے بولوں گا کہ ان پڑھ نبی بولنا نہیں چاہیے, لیکن سمجھانے کے لیے, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, گڈ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. کس طرح؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی استاد ہوتے تو پھر استاد کا رتبہ تو بلند ہوتا ہے. تو اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے نبی کا بھی کوئی استاد رکھوں انسانوں میں. تو اس لیے اللہ نے یہ اپنے نبی کی تعریف کی ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہتا ہے, اتنی حکمت والی, لیکن ہے کون وہ؟ اس کا کوئی استاد نہیں ہے. النبی الامی, جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. تو اس کا ترجمہ آپ کو النبی الامی ملے گا, نبی امی. القوم المجرمین, ٹھیک ہے, مجرم قوم. الحیات الآخرہ, الحیات الآخرہ. مؤنث, معرفہ, واحد, زیر, چاروں چیز برابر ہیں. اخروی زندگی, آخری زندگی, ٹھیک ہے, آخرہ, اخروی زندگی. قومن جبارین, جبار کسے کہتے ہیں؟ ظلم کرنے والی. قومن جبارین, ظالم قوم. شجرۃ مبارکۃ, مبارک درخت. اسی طرح نفخۃ واحدہ, یہ نیا ورڈ ہے, قرآن میں بہت آئے گا, اس کو یاد کر لیں. نفخہ, پھونک, شاباش. نفخہ مطلب پھونک. نفخۃ واحد, نفخۃ صحیح لکھا ہے, نفخۃ واحد, ایک پھونک. مؤنث ہے تو کیا آئے گا؟ جب الہ کی صفت بیان کی تو بغیر تا کے, اب یہ مؤنث ہے تو واحد کی صفت بھی گول تا سے. نفخۃ واحدہ, ایک پھونک. اسی طرح دوسرا ورڈ یاد کر لیں, اسی کے بالکل لیفٹ پر لکھا ہوا ہے, صیحۃ واحدہ. نفخہ پھونک کو کہتے ہیں, صیحہ چیخ کو کہتے ہیں. چیخ جو اللہ کے عذاب قوموں پر آئے نا, چیخوں کے عذاب, اس کے لیے اللہ یہ لفظ استعمال کرے گا, چیخ. صیحۃ واحدہ, ایک ہی چیخ, پوری قومیں تباہ ہو گئیں. صیحۃ واحدہ, ایک چیخ. چیخ کی اللہ نے صفت بیان کر دی, کیسی چیخ تھی وہ, کتنی چیخ تھی؟ صیحۃ واحدہ, ایک چیخ تھی. اس طرح نیچے آ جائیں. قومن صالحین, صالح قوم. شاعر مجنون, ادھر دیکھیں, مجنون. شاعر مجنون کسے کہتے ہیں؟ دیوانہ. شاعر مجنون شاعر. رسلا مبشرین, مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا. تو رسول جمع ہے تو مبشرین بھی جمع آئی ہے, خوشخبری دینے والے رسول. اسی طرح اگر میں بولوں رسولم منذرین, ڈرانے والے رسول, اس طرح منذرین بھی قرآن میں آتا ہے. عبد مؤمن, نساء مؤمنات, ضلالا کبیرا. ضلال کسے کہتے ہیں؟ گمراہی. کبیر بڑی, ضلالا کبیرا, بڑی گمراہی. افک قدیم, افک کسے کہتے ہیں؟ بہتان, جھوٹ. افک قدیم کسے کہتے ہیں؟ پرانا. اور جدید کسے کہتے ہیں؟ نیا. افق قدیم, پرانا
جھوٹ پرانا بہتان. اللہ الرحمن اللہ الرحمن. الف لام معرفہ معرفہ پیش پیش واحد واحد مذکر مذکر. تو یعنی یہ صفت ہے. اب ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. رحمان اللہ رحمان. اب رحمان کا ترجمہ تھوڑا کھولیں. رحمان کا ترجمہ کیا ہے؟ رحم کرنے والا اللہ. رحم کرنے والا اللہ. رحمان اللہ یعنی رحمان تو عربی کا ورڈ ہے نا, تو اس کا ترجمہ کھولیں. رحم کرنے والا اللہ. رحم کرنے والا اللہ. آیاتم بینات. آیاتم بینات کسے کہتے ہیں؟ روشن. ٹھیک ہے. آیات آیتیں, بینات روشن. اس کی واحد آتی ہے بینہ. اس کی واحد کیا آتی ہے؟ اگر یہاں پہ آیتن کر دوں, میں کیا کر دوں؟ آیتن, تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ بینہ. ٹھیک ہے. روشن آیت, روشن آیات, روشن آیات. جنتن عالیہ. جنتن عالیہ. عالیہ کہتے ہیں بلند, بلند جنت. اب یہ غور آپ خود کریں گے کلاس کے بعد کہ چاروں اعتبار سے برابر ہے یا نہیں ہے. القرآن المجید. مجید کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا تھا؟ اللہ کے نام میں آیا تھا, بزرگی والا, عزت والا. تو یہ القرآن المجید بزرگی والا قرآن. القرآن المجید بزرگی والا قرآن. ماء مبارکن مبارک پانی. شیء عظیم. عباد مکرمون. عباد مکرمون. مکرم کہتے ہیں عزت کو, عزت دار. مکرمون. عباد مکرمون. اکرام کہتے ہیں ہم, اکرام کرو ایک دوسرے کا, اسی سے ہی نکلا ہے. مکرمون عباد بندے, مکرمون عزت دار. مکرم عزت دار, مکرمون عزت دار بندے. لیلۃ مبارکۃ مبارک رات. الروح الامین امانت دار روح. امانت دار روح. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب دیا ہے الروح الامین. جبرائیل روح الامین ہے, امانت دار روح ہیں. ان کے سپرد اگر کوئی امانت کی جائے کہ وہی لے کر جاؤ تو امانت میں خیانت نہیں کرتے. الروح الامین امانت دار روح. الحیات الدنیا دنیاوی زندگی. قلب متکبر متکبر دل. قلب متکبر متکبر دل. خلق جدید نئی تخلیق. صیحۃ واحدۃ ایک چیخ. الکتاب المبین واضح کتاب. قوم کافرین قوم کافرین. قومن میں نے آپ کو شروع میں کیا ہوتا ہے, جمع میں آپ کو پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے. قومن کافرین کافر قوم. کافر قوم. ٹھیک ہے. قومن کافرین کافر قوم. اب دیکھیں یہ جو میں نے الفاظ نہیں مٹائے نا, یہ جمع کے الفاظ ہیں. غور سے دیکھیں واپس, یہ چیز سمجھنی ہے ابھی آپ کو. اٹینٹیو ہو کے بیٹھ جائیں. الفقراء المہاجری نا. المہاجری نا, تو اس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ مہاجر فقراء. مہاجر. اب دیکھیں چاروں چیزیں برابر ہیں نہیں ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ جمع. جمع برابر. جنس مذکر مذکر برابر. معرفہ معرفہ برابر. حالت پیش زبر, یہ تو برابر نہیں ہے. المہاجرین ہے, یہ کیا ہے؟ یہ المہاجرین. حالت تو برابر نہیں ہے, لیکن آپ کو کیا بولا گیا؟ حالت تو برابر ہوتی ہے, برابر ہے. یہ چیز پوائنٹ کلک کریں اب. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر آئیں. رجال آدمی. مؤمنون مؤمنون ایمان والے. مومن مومن آدمی. یہاں پہ پیش, یہاں پہ زبر. جمع میں برابر نہیں آ رہے, جمع میں برابر نہیں آ رہے. اب مجھے بتائیں جمع بنتے کتنے اسٹائل سے؟ اونا اینا. تو دیکھیں کیا بتایا تھا, جمع زبر زیر پیش سے نہیں پہچانی جاتی. جمع کے اسٹائل اونا اور اینا والے ہیں. تو یہ چیز دیکھ لیں, جو اونا والا اسٹائل ہے نا, جو اونا والا اسٹائل ہے وہ پیش کے برابر ہوتا ہے. اگر کہیں پر جمع کے پیش والا اسٹائل استعمال کرنے کی ضرورت ہو جائے تو اس اسٹائل کو استعمال کریں گے. یہ پورا اسٹائل کس کے ایکویولنٹ ہوگا؟ پیش والے. تو کہ جمع کی جو حالت تھی وہ ہم زبر زیر پیش سے تو نہیں پہچانتے. یہ پوائنٹ کلک کریں, بہت مشکل پوائنٹ ہے, یہ نہیں سمجھ آتا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس کو. تو یہ ہے تو زبر, لیکن یہ پیش والا اسٹائل کہلائے گا.
اونا والا اسٹائل پیش والا اسٹائل کہلائے گا. بس سمپل. اب مجھے الفقراء کی کوئی جمع صفت لانی ہے تو میں اونا والا اسٹائل استعمال کروں گا, اینا والا اسٹائل استعمال کروں گا. اونا والا تو کہ یہ پیش ہے تو جمع کے لیے پیش والا اسٹائل ہی استعمال کرنا پڑے گا. تو اونا والا اسٹائل پیش والا اسٹائل کہلاتا ہے. یہ پیش ہے زبر زیر ہے تو یہاں پہ اونا والا اسٹائل استعمال کروں, اینا والا, اونا والا. یہ تو مؤنث کی جماعت, اس کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اسی طرح قومن, اب یہاں پہ یہ جمع ہے نا قوم, تو اس کی جو آئے گی جبارون آئے گا, جبارین آئے گا, جبارون آئے گا, جبارین آئے گا. تو یہاں پہ پیش تو نہیں ہے. اگر پیش ہوتا تو جبارون کہتے ہیں. قومن جبارون, قومن تو کہ حالت میں برابر ہوتی ہے. پوائنٹ کلک کریں, میں بہت ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں. اگر یہ قومن ہوتا تو جبارون آتا. کیوں؟ اونا والا اسٹائل کس کے ایکویلنٹ ہے, کس کے برابر ہے, پیش. اب زبر والا اسٹائل کس کے ایکویلنٹ ہے؟ دوسرا اسٹائل کون سا تھا؟ اینا والا. اینا والا اسٹائل یہ زبر والے اسٹائل کے بھی ایکویلنٹ ہے اور زیر والے کی. جہاں تو کہ ہوتے ہی تو اسٹائل ہیں, تو جہاں پر بھی ہمیں زیر یا زبر والے اسٹائل کی ضرورت پڑے گی ہم کون سا اسٹائل یوز کریں گے؟ تو کہ حالتیں تین ہی ہوتی ہیں, پیش زبر زیر, پیش زبر زیر. لیکن جمع کی پیش والی حالت اونا ہوتی ہے اور جمع کی زبر اور زیر والی حالت اینا ہوتی ہے. اب یہاں پہ ہمیں کون سی اسٹائل زبر والا اسٹائل یوز کرنا ہے؟ تو اونا زبر والا ہے, اینا زبر والا ہے, اینا زبر والا ہے. تو قومن جبارون نہیں بولا, قومن جبارین بولا. اسی طرح عبادن, عبادن پیش والا زبر والا. تو مکرمون بولا ہے, مکرمین نہیں بولا. تو یہ آپ کو یوں لگے گا یہ پیش ہے, یہ زبر ہے, ٹھیک ہے. نیچے لوٹ بھی لکھا ہوا ہے. آپ کو جمع کے الفاظ میں دیکھتے ہی ایسا محسوس ہوگا شاید حالت میں برابر نہیں ہے, حالانکہ برابر ہیں. تو کہ جمع کی اونا والی حالت پیش کے برابر ہوتی ہے اور جمع کی اینا والی حالت زبر اور زیر کے برابر ہوتی ہے. اس طرح رسل, رسل, رسل کون سا اسٹائل ہے؟ زبر والا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر مبشرون آئے گا, مبشرین آئے گا, مبشرین, کیونکہ یہ والا اسٹائل کس کے ایکویلنٹ ہے؟ زبر والا. اب میں زیر کی بھی مثال دیتا ہوں. قومن, ٹھیک ہے, قومن. مجھے مجرم بولنا ہے, مجرم قوم, ٹھیک ہے, مجرم قوم. تو میں مجرمون بولوں, مجرمین بولوں, تو کہ زیر والی ہے, ٹھیک ہے. زیر والی بھی اس اسٹائل کے ایکویلنٹ ہوگا, قوم مجرمین. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مجرم قوم. دیکھو یہاں پر مجرمین نہ آ رہا ہے آخری میں, کیا آ رہا ہے؟ اب پھر کنفیوز نہیں ہو جانا, زیر اور زبر. اب بولو حالت میں برابر نہیں ہے, تو کہ جمع کی حالت زیر زبر پیش سے پہچانتے ہی نہیں ہیں, اس کی حالت اونا ہی نہ سے پہچانتے ہیں. تو یہ میں جو ٹیکنیک سے لایا ہوں نا, یہ کتابوں والی ٹیکنیک نہیں ہے. اب یہ کتاب والی ٹیکنیک ہے. جو شروع میں نے آپ کو اسٹائل بتائے تھے, پھر بولا تھا اونا اینا والا اسٹائل, تو وہ ڈائریکٹ بتاتے تھے یہی اسٹائل, ٹھیک ہے, کہ اینا زیر والے اسٹائل کے برابر ہے, ایکویلنٹ ہے, اور اونا پیش والے, اونا صرف پیش والے اسٹائل کے ایکویلنٹ ہے اور اینا زبر زیر والے اسٹائل کے ایکویلنٹ ہے. تو آج ہم نے کیا چیز اسٹارٹ کی ہے؟ لفظ کو لفظ کے ساتھ جوڑ کر ترجمہ کرنا. اب ضروری نہیں ہے جب لفظ لفظ سے جڑے گا تو مرکب وصفی ہی بنے گا. بہت سارے مرکب ہیں, وہ آہستہ آہستہ ہم پڑھیں گے. مرکب وصفی کب بنے گا؟ جب وہ دونوں ورڈ چاروں اعتبارات سے برابر ہیں. کسی بھی ایک اعتبار سے برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی اور سا مرکب ہے, یا مرکب تو نہیں ہے. چاروں اعتبارات سے برابر ہیں تو دونوں کا ترجمہ معلوم کرو. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا الٹا ترجمہ کر دو. سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے. آ جائے نیکسٹ پیج 33, اسی کی ایکسرسائز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین. ہر ایکسرسائز کے شروع میں آپ کو کچھ ورڈ بتایا جاتا تھا تاکہ آپ کے وکیبس بڑھتے رہیں, ٹھیک ہے. پھر اس پہ ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے تھے. یہ ٹیکنیک ہے رٹا نہ لگوانے کی, کہ ہر ایکسرسائز میں ایک چھوٹا سا ورڈ بتا دیا جاتا ہے جو قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے. آج آپ کو ورڈ بتایا جا رہا ہے مع. آئی تھنک پہلے بھی میں نے اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی تھی, ٹھیک ہے. مع اردو کا ورڈ ہے جسے ہم بما کہتے ہیں, ساتھ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کے ساتھ, ٹھیک ہے. وتھ والا ترجمہ ہے. تو جہاں پر بھی قرآن میں مع آئے گا اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کے ساتھ. شروع میں ہم مع والی آیتیں لے کر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود ترجمہ کرنے آتا ہے آپ کو. واللہ مع الصابرین, واللہ مع الصابرین آتا ہے ترجمہ. اور اللہ ساتھ صابروں, اور اللہ, تو اس کو جوڑ, یہ ایک مرکب بن گیا اب, ٹھیک ہے. مع الصابرین
صابرین کے ساتھ. اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور یاد کر لیں, عربی میں ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا, ہے, ہیں یا ہوں, اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کے لیے کوئی ورڈ ہے ہی نہیں. عربک میں ہے, ہیں, ہوں کے لیے کوئی ورڈ ہے ہی نہیں, یہ جملے میں خود پیدا ہو جاتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم اسی یونٹ کی کلاس نمبر 4 میں پڑھیں گے, اسی یونٹ کی. ٹھیک ہے, چھوٹا سا پوائنٹ ہے, کلک کر لیں. جب جملہ مکمل ہو جاتا ہے نا تو ہے, ہیں, ہوں کا ایڈیٹنگ خود آ جاتی ہے. وہ کیسے آتی ہے وہ انشاءاللہ اسی یونٹ کی 4تھی کلاس میں بتائی جائے گی آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہے کا ترجمہ ابھی ہم خود کرتے ہیں. اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے, اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور اللہ متقین کے ساتھ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ مومنین کے ساتھ ہے. أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, کا ترجمہ بھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, الہ مع اللہ, اللہ کے ساتھ. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا, دیکھیں سوال کرنے کے لیے, الہ, کیا کوئی الہ ہے. اچھا یاد کریں, ایک ہم نے ال اور ال کے نہ ہونے کا ڈفرینس پڑھا تھا, وہ کلاس کرنے کے بعد پھر میں نے وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا تاکہ اس میں آپ کنفیوز ہو جاتے. تو اگر ہم ان سب میں بھی ال کا ہونا اور نہ ہونا کا ترجمہ اپنا موجود ہے. ٹھیک ہے, میں خود سے نہیں کرا رہا ابھی, تو کیا آپ اس میں الجھ جائیں گے. ابھی جو چیز سکھا رہا ہوں اس میں, تو یہاں پہ بغیر الف لام والا ترجمہ کر کے دیکھیں. کیا کوئی الہ ہے مع اللہ, اللہ کے ساتھ. کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. اللہ تنہا خود الہ ہے, اللہ کے ساتھ کوئی اور پارٹنر نہیں ہے, اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے. موسٹ امپورٹنٹ آیت, خود ترجمہ کر رہے ہیں, آتا ہے آپ کو. فَإِنَّ اللَّهَ, سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. فا تو انا بے شک, ما ساتھ, عسر, عسر کہتے ہیں مشکل, عسر کہتے ہیں مشکل, اور یسر کسے کہتے ہیں. تو بے شک مشکل کے ساتھ یسرا آسانی ہے, تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس کے بعد والی آیت بھی کیا ہے, ان مع العسر یسرا. میں پھر کہتا ہوں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ نے یہ ورڈ, یہ جملہ پورے 2 دفعہ قرآن میں بولا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. میں پھر کہتا ہوں ان مع العسر یسرا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ماں کا ترجمہ آ گیا. اب ہم پڑھتے ہیں آیت. آیتوں میں غور کریں گے, کہیں مرکب وصفی تو استعمال نہیں ہوا آیات میں. ٹھیک ہے, سوال نمبر 1 پڑھے, مرکب وصفی کا خیال کرتے ہوئے ان تمام الفاظ کو بھی نمایاں کریں جو آپ جانتے ہیں. اصل فوکس مرکب وصفی پہ رکھنا ہے کہ آیت کے اندر کوئی ایسے 2 ورڈ برابر ملے ہوئے تو نہیں آ رہے جو چاروں اعتبار سے برابر ہیں. اگر ایسا کوئی مرکب آ رہا ہے تو وہ آنکھ بند کر کے کون سا مرکب ہے, مرکب وصفی. ٹھیک ہے, ابھی جو آیت کرا رہا ہوں یہ علی کریں, باقی پھر انشاءاللہ گھر سے کر کے آپ مجھے کام چیک کرائیں گے. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ, ادھر دیکھیں, چھوڑ دیں اپنے نوٹس کو. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. ادھر دیکھیں, ویل کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں. ویل کا ترجمہ ہے ہلاکت, بربادی. یاد کر لیں, ویل قرآن میں بہت آئے گا, بربادی. اور بربادی ہے للکافرین, کافروں کے لیے, من سے, عذابن شدیدن, سے عذاب شدید. یہ 2 الفاظ ایسے ملے جو برابر ہیں اور چاروں اعتبارات سے, تو ان کا ترجمہ ملا کے کریں گے شدید عذاب سے. اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے شدید عذاب میں سے, اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے شدید عذاب میں سے. اسی طرح ان شیطان للانسان عدو مبین, اس آیت میں غور کریں. عدو مبین ملا آپ کو. امتم مؤمنۃ خیر من مشرکہ, خود ترجمہ کریں اس کا. یہ امت نہیں ہے, امت ہے. امتن, امت کیسے کہتے ہیں, اب بندی, اور عبد بندہ. بندی مومن, چاروں اعتبار سے برابر ہیں, تو یہ آپ کو کون سا مرکب ملا, تو ان کو ملا کے ترجمہ کریں گے. مومن بندی, مومنہ بندی, خیرن بہتر ہے, من سے, مشرک مشرکہ سے. مومن بندی کوئی بھی ہو وہ مشرک سے ہر لحاظ سے بہتر ہے. یہ شادی کی بات چل رہی تھی کہ جب تمہیں نکاح کے لیے ضرورت پڑے تو تم مومنہ بندی کو تلاش کرو,
تو کہ مومنہ بندی ہر لحاظ سے مشرکہ سے بہتر ہے، چاہے اس کے پاس مال ہو، خوبصورتی ہو، خاندان ہو، ساری چیزیں ہوں، اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان والی جس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ حسب نسب ہے، نہ اس کے پاس شکل و صورت اتنی ہے خاص ہے، پھر بھی بہتر ہے مشرکہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبد مؤمن، عبد مؤمن خیر من مشرک، اس کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ کون سا مرکب موصوف وصفی ملا؟ مومن بندہ بہتر ہے مشرک سے۔ اسی طرح کسی عورت کو بھی اگر نکاح کی خواہش ہو تو وہ کون سا بندہ تلاش کرے؟ کیوں؟ تو کہ مومن بندہ جو ہے نا، اگر ایمان کی دولت ہے اس کے پاس تو وہ چاہے پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہرحال مشرک سے بہتر ہے، چاہے ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مومن بندی بہتر ہے مشرکہ سے، اور اسی طرح مومن بندہ بہتر ہے مشرک سے۔ آخری آیت اور لے لیں، لہم، ایسی بتا دوں، لاسٹ سیکنڈ لاسٹ آیت، لہم، اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد نہیں کرنا۔ لہم اس کا ترجمہ ہے ان کے لیے، اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی آپ کو یاد نہیں کرنا، صرف آیت سمجھانے کے لیے بتایا۔ لہم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کے لیے۔ لہم ان کے لیے، درجات ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور مغفرت ہے، ورزق کریم، ورزق، رزق کریم کسے کہتے ہیں؟ عزت والا، عزت دار روزی ہے، عزت والی رزق ہے۔ رزق صرف زیادہ اچھا نہیں ہوتا، اس میں عزت بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے پاس درجات ہیں، ان کے رب کے پاس، اور مغفرت کے وعدے ہیں، ورزق کریم، اور عزت دار روزی ہے۔ اسی طرح اسے 2 آیت اوپر آ جائیں، ایک لاسٹ آیت کرا دیتا ہوں بس۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اس میں آپ کو 2 مرکب وصفی مل رہے ہیں، 2۔ پہلا کون سا؟ کلمۃ طیبہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ پاک کلمہ، اور آگے شجرۃ طیبہ، پاک درخت، مثال، ٹھیک ہے؟ کا ترجمہ کرنا چاہیں تو پاک درخت کی طرح۔ ضربہ کا ترجمہ ہے اللہ بیان کرتا ہے، ضرب اللہ بیان کرتا ہے، مثلاً ایک مثال، ٹھیک ہے؟ واحد ہے نا، ایک مثال، اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، کلمۃ طیبہ، پاک کلمے کی۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے پاک کلمے کی، کہ پاک کلمہ کیسا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، پاک درخت کی طرح۔ پاک کلمہ پاک درخت کی طرح ہے، جس طرح ایک پاک درخت ہوتا ہے، اس میں پھل، بس بیج بو دیا آپ نے، پھل نکلتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ایک سچی بات بول دی، پھیلا دیا، علم پھیلا دیا، وہ ملٹیپلائی ہوتا رہے گا۔ اچھی بات، اچھا قول، کسی کو علم سکھانا پاک درخت کے مانند ہے، پھر اسے صدیوں تک فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کسی کو اچھی بات سکھا دینا۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے یونٹ 3 سٹارٹ کیا تھا، اور یونٹ 3 کا ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ لفظ کو لفظ کے ساتھ جوڑنا۔ اس کی پہلی کیٹیگری ہم نے اٹھائی مرکب وصفی، ایسے 2 لفظ جو برابر لکھے گئے ہوں اور چاروں اعتبارات سے برابر ہیں، تو وہ آنکھ بند کر کے کون سا مرکب ہوگا؟ مرکب وصفی۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ پہلے دوسرے ورڈ کا اور پھر پہلے ورڈ کا، ختم ہو جائے گا، ملا کے ترجمہ ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔